آج ہم شیکسپیئر کے ایک بہت ہی مشہور المیے جولیس سیزر کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں دوستی کا امتحان ہوتا ہے، وفاداری ٹوٹتی ہے اور سیاسی عزائم ایک پوری سلطنت کا مستقبل طے کر دیتے ہیں۔ تم بھی بروٹس، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے کی گونج ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک عظیم لیڈر اپنے ہی دوست کے خنجر سے گھائل ہو کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ یہی تو وہ سوال ہے جو اس پورے ڈرامے کی بنیاد ہے، اور اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے روم کے سیاسی ماحول کو سمجھنا پڑے گا جو سمجھے کہ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ دیکھیں، جولیس سیزر کے زمانے کا روم ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ صدیوں پرانی جمہوری روایات اور ایک شخص کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بیچ ایک کشمکش چل رہی تھی، اور تبدیلی کی ہوائیں ایک بغاوت کا طوفان لانے والی تھیں۔ داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف تھی 450 سال پرانی رومن جمہوریہ جو منتخب عہدیداروں اور اختیارات کی تقسیم پر قائم تھیں، اور دوسری طرف تھا سیزر جو خانہ جنگی جیتنے کے بعد عملی طور پر ایک ڈکٹیٹر بن چکا تھا، جہاں ساری طاقت ایک ہی شخص کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور یہ ٹینشن، یہ کشیدگی ڈرامے کے بالکل شروع میں ہی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ جب کچھ عہدیدار سیزر کے مجسموں سے شاہی سجاوٹ ہٹاتے ہیں تو انہیں فوراً خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک صاف پیغام تھا، نئے روم میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی ڈر، یہی خوف آگے چل کر اس سازش کی بنیاد بنا۔ تو اسی ڈر اور بے یقینی کے ماحول میں پردے کے پیچھے ایک خطرناک سازش نے جنم لیا۔ اس سازش کی قیادت دو ایسے لوگ کر رہے تھے جن کے مقاصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ اس سازش کے دو بڑے چہرے تھے۔ ایک طرف تھا کاسیس، جو ذاتی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن کاسیس یہ جانتا تھا کہ حسد کی بنیاد پر کیا گیا قتل بغاوت کہلائے گا۔ اسے ایک نیک چہرے کی ضرورت تھی، اور وہ چہرہ تھا بروٹس کا۔ بروٹس جو سچ میں یہ مانتا تھا کہ وہ روم کو ایک آمر سے بچا رہا ہے۔ دیکھیں، کیسیس بہت چالاک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بروٹس کے بغیر یہ قتل محض ایک ذاتی انتقام لگے گا، لیکن بروٹس کی شمولیت نے اسے حب الوطنی کا رنگ دے دیا۔ یہ سیاست میں پبلک امیج کی طاقت کا ایک بہترین نمونہ ہے، جہاں نیت سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ عمل کیسا نظر آتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں ڈرامے کے سب سے اہم، سب سے ڈرامائی دن کی طرف۔ کیا سیزر کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یا اس نے اپنے غرور میں ان تمام اشاروں کو نظر انداز کر دیا جو اسے موت سے بچا سکتے تھے؟ سوچیں، کائنات اسے اشارے دے رہی تھی، ایک نجومی کی پیشین گوئی، آسمان پر غیر معمولی طوفان، اس کی بیوی کا خوفناک خواب، اور آخر میں ایک خط جس میں سازش کا پورا منصوبہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن سیزر خود کو قسمت سے بڑا سمجھتا تھا، اور یہی تکبر اسے سیدھا موت کے جال میں لے گیا۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے، کیا سیزر کی موت قسمت کا لکھا تھا، یا اس کے اپنے غرور کا نتیجہ؟ شیکسپیئر ہمیں کوئی آسان جواب نہیں دیتا، بلکہ یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے۔ سیزر تو مر گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل جنگ تو اب شروع ہونی تھی، لفظوں کی جنگ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب سازشیوں کا سارا منصوبہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ بروٹس کا مسئلہ ہی اس کی شرافت تھی۔ اپنی اسی نیکی میں اس نے دو مہلک غلطیاں کیں۔ پہلی، اس نے مارک اینٹنی کو زندہ چھوڑ دیا، اور دوسری، اس نے اینٹنی کو سیزر کے جنازے پر عوام سے خطاب کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ دو فیصلے اس کی پوری سازش کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ بروٹس نے عوام کے سامنے آ کے منطق اور اصول کی زبان میں بات کی۔ اس کا پیغام صاف تھا، میں نے سیزر کو اس لیے نہیں مارا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں روم سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور کچھ دیر کے لیے اس کی ٹھنڈی منطق نے کام کیا، عوام نے اسے اپنا ہیرو مان لیا۔ اور پھر مارک اینٹنی آیا۔ اس نے منطق کا سہارا نہیں لیا، اس نے سیدھا جذبات کو آگ لگائی۔ اس نے سیزر کا خون آلود چوغا دکھایا، اس کی سخاوت کی کہانیاں سنائیں، اور اس کی وصیت پڑھ کر سنائی۔ اس نے ہجوم کو غصے اور انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ نتیجہ، منطق ہار گئی، جذبات جیت گئے۔ بروٹس کی ٹھنڈی دلیلیں اینٹنی کے بھڑکائے ہوئے شعلوں میں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ہجوم غصے سے بے قابو ہو گیا، اور سازشوں کو اپنی جان بچانے کے لیے روم سے بھاگنا پڑا۔ جس جمہوریہ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، اب وہی ایک خوفناک خانہ جنگی کی آگ میں جل رہی تھی۔
ایک سیاسی قتل نے پورے روم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اور یہاں سے ہم ان کی ناکامی کو مکمل ہوتے دیکھتے ہیں۔ روم پر ایک نئی، زیادہ بے رحم حکومت نے قبضہ کر لیا۔ بروٹس اور کیسیس کے اونچے اصول جنگ کی تلخ حقیقتوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔ آخر میں شکست کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی اور ان کا عظیم مقصد بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اور یہی اس ڈرامے کی سب سے بڑی اور سب سے تلخ ستم ظریفی ہے۔ انہوں نے ایک آمر کو روکنے کے لیے ایک شخص کو قتل کیا، لیکن ان کی اسی عمل نے ایک پوری سلطنت کو جنم دے دیا۔ وہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، انہوں نے انجانے میں اسی کی بنیاد رکھ دی۔ تو آخر میں ہمارے ذہن میں یہی سوال رہ جاتا ہے، کیا بروٹس تاریخ کا سب سے عظیم رومی تھا یا سب سے بڑا احمق؟ ایک ہیرو جس نے اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یا ایک سادہ لو شخص جسے ایک چلاک سیاستدان نے استعمال کیا؟ شیکسپیئر اس کا جواب ہم پر چھوڑ دیتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 400 سال بعد بھی یہ ڈرامہ ہمیں طاقت، نیت اور عمل کے نتائج کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔